السلام علیکم دوستوں، ناول شی ڈاگ مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 4 ایکس 2 رابطہ قائم ہوتے ہی بلیک زیرو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں رانا ہاؤس سے۔ عمران نے کہا۔ اوہ عمران صاحب، آپ رانا ہاؤس میں ہیں؟ میں نے ابھی فلیٹ پر فون کیا تھا، سلمان نے بتایا کہ آپ واپس ہی نہیں آئے۔ اس بار بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، میں اس وقت بحرحمر میں موجود ہوں اور شکر ہے کہ زندہ ہوں۔ عمران نے کہا، بحرحمر میں اور زندہ؟ کیا مطلب؟ کیا آپ رانا اس سے بات نہیں کر رہے؟ بلیک زیرو نے طیارت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران نے پھر وہی تفصیل بتا دی جو اس سے پہلے وہ ڈاکٹر صدیقی کو بتا چکا تھا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ شی ڈاگ نے جس عمارت کی دھمکی دی تھی وہ رانا ہاؤس تھا، لیکن جب ان کا حملہ ناکام ہو گیا تھا تو پھر آپ پر اس طرح خوفناک حملہ کر دیا۔ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسی شی ڈاگ کی مادام شیری نے اس نے فون کر کے یہ کنفرم کرنے کی کوشش بھی کی ہے میں زندہ ہوں یا نہیں۔ گو جوزف نے اسے بتایا کہ میں زندہ ہوں، لیکن ظاہر ہے کاستانی ریز کے خوفناک فائر کے بعد کسی کے زندہ رہ جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر مجھے اس طرف جوانا نہ لاتا اور کپاٹیا وغیرہ نہ ملتا تو اب تک میرے مزار پر قوالیاں ہو رہی ہوتی۔ بہرحال میں نے ڈاکٹر صدیقی کو کال کر دی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ جلد ہی اس بحرحمر سے نجات مل جائے گی۔ لیکن تو بتاؤ کہ کیا رپورٹ ہے سیکرٹ سروس کی؟ عمران نے کہا، سیکرٹ سروس کو ابھی نہ ہی کوئی مشکوک آدمی نظر آیا ہے اور نہ ہی کسی عمارت پر حملہ ہوا، اس لیے وہ مسلسل شہر میں گھومتے پھر رہے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، ایک حلیہ لو، یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھ پر کاستانی ریز فائر کی ہیں۔ جوانا نے اس کا حلیہ معلوم کیا ہے جہاں سے رانا اس پر ریز فائر ہوئی ہیں۔ عمران نے حلیہ بتا دیا اور رام انتھونی بھی بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں اسے تلاش کراتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے اوکے کہا تو جوزف نے ہاتھ ہٹایا اور فون آف کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جوانا اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا بھرا ہوا جگ اور ایک گلاس موجود تھا۔ ارے اتنا دودھ، یہ تم نے نہیں پینا تھا، میں نے پینا تھا، عمران نے کہا تو جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ ماسٹر یہ کون سا زیادہ ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ 2-4 اور جگ بنا کر لے آنے پڑیں گے، جوانا نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران بھی ہنس پڑا۔ عمران 3 گلاس دودھ کے پیے۔ دودھ واقعی انتہائی یخ تھا اور یہ دودھ پینے سے عمران کو جسم میں محسوس ہونے والی تپش کم ہوگی، بلکہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں کافی توانائی بھی آ گئی ہو۔ نہ جانے اب کب تک اس بحرحمر میں رہنا پڑے گا۔ ویسے یہ پاٹیا تمہارے پاس پہلے سے موجود تھا؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں یس باس، یہ کافی مقدار میں میرے پاس موجود تھا باس، یہ دو دواؤں کا ملا کر بنایا جاتا ہے، میں نے تب خریدا تھا جب میں نے شراب چھوڑی تھی اور پھر یہ شروع کر دیا۔ لولی پاپ مجھے پسند نہ آیا، اس لیے میں نے اسے خرید کر کافی مقدار میں اپنے پاس رکھ لیا، اس لیے تھوڑا سا پانی میں ڈال کر روزانہ پی لیتا تھا تو شراب کی طلب ختم ہو جاتی، پھر ایک ہفتے بعد ویسے ہی طلب ختم ہو گئی تو یہ پڑا رہ گیا۔ جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا، کون کون سی دوائیں ہیں؟ عمران نے اشتیاق آمیز لہجے میں، باس اس ڈاکٹر نے بڑی جڑی بوٹیوں سے اسے تیار کروایا تھا۔ ایک بار میں بازار گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو ایک دوا خریدتے ہوئے دیکھا، یہ دوا بالکل ایسی تھی جیسے اس ڈاکٹر جڑی بوٹیوں سے تیار کرتا تھا۔ میں نے اس آدمی سے یہ دوا لے کر چکھی تو اس کا ذائقہ بھی ویسا ہی تھا، چنانچہ میں نے اس سے خرید لی۔ سفید رنگ کا یہ اتراک تھا، وچ ڈاکٹر اس میں سرخ رنگ کی دوسری دوا ملاتا تھا۔ دوا بھی مجھے اسی اسٹور میں پڑی ہوئی نظر آ گئی، میں نے اسے بھی چکھ کر دیکھا، وہ بھی وہی دوا تھی، چنانچہ میں نے اسے بھی خرید لیا۔ پھر دونوں دواؤں کو جب میں نے پیس کر ملایا تو پاٹیا تیار ہو گیا۔ وچ ڈاکٹر ہامانی نے بھی مجھے بتایا تھا کہ پاٹیا پانی میں ڈال کر پینے سے شراب کی طلب ختم ہو جاتی ہے، اور واقعی ایسا ہوا، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان دواؤں کے نام کیا ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ باس نہ میں نے اسٹور سے اس کے نام پوچھا ہے اور نہ ہی مجھے پتا ہے، جوزف نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو عمران اختیار ایک طویل سانس لیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر صدیقی اکیلا رانا ہاؤس میں پہنچ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک مخصوص بریف کیس تھا، اب تو واقعی سرخ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صدیقی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی مسکرا کر کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ یہی بات بہت بڑی ہے، عمران نے جواب دیا اور ڈاکٹر صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں یہ واقعی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، صدیقی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ہی جوزف کی لائی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر سناٹ سے رابطہ ہوا آپ کا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، وہ اپنی رہائش گاہ پر تھا، میں نے جب انہیں بتایا کہ کاستانی ریز کے ایک مریض کے لیے دوا چاہتا ہوں تو وہ بے حد حیران ہوئے، انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اور کہا، کاستانی ریز جس پر فائر ہو جائے وہ 19 گھنٹے کے اندر جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میرے ایک مریض زندہ ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے کسی سرخ پانی میں ڈالا ہوا ہے تو وہ
اور بھی زیادہ حیران ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے بتایا کہ کاستانی ریز کا توڑ انہوں نے تلاش کر لیا ہے، لیکن ابھی تک کسی انسان پر اس کے تجربے کی نوبت نہیں آئی۔ ویسے لیبارٹری تجربات کے لحاظ سے یہ توڑ درست ثابت کر چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پوٹاشیم ڈائی کرومائڈ اور آئرن کے یعنی پھٹکڑی کو ملا کر انجیکشن تیار کیا جاتا ہے تو اس کا بوڑ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے دونوں کا انجیکشن تیار کر لیے۔ ڈاکٹر صدیقی نے کہا پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ اور اسے سرخ کاٹیا کہتے ہیں۔ یہ پوٹاشیم کرومیم اور آکسیجن کا مرکب ہوتی ہے اور پانی میں حل ہو جاتی ہے۔ اسے عام طور پر چمڑا اور ریشم رنگنے کے کام میں لایا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جوزف نے بھی اسی کو اس پانی میں ڈالا ہوا ہے۔ عمران نے کہا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صدیقی، اور ہو سکتا ہے آپ اس پانی کو دیکھیں تو صحیح، اس میں پھٹکڑی بھی شامل ہے۔ عمران نے کہا اور ڈاکٹر صدیقی نے اپنی ایک انگلی سرخ رنگ کے پانی میں ڈالی، پھر اسے زبان پر لگایا۔ وہ ہاں پھٹکڑی بھی ہے اس میں۔ ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو عمران بھی اختیار مسکرا دیا۔ لیجیے ڈاکٹر شناڈ نے اب جا کر توڑ تلاش کیا جبکہ افریقہ میں ہزاروں سالوں سے پہلے دریافت ہو چکا ہے۔ عمران نے کہا ویسے یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ پھٹکڑی اور پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ کو مکس کرنے کا خیال ڈاکٹر شناڈ کو کیسے آ گیا۔ بلیک زیرو نے کہا سرخ رنگ کے محلول سے بری سرنج اس نے نکال لی۔ کیمیائی طور پر دونوں کا مرکب بنتا ہے کیونکہ پھٹکڑی بھی پوٹاشیم ایلومینیم سلفر اور آکسیجن کے مرکب کا ہی نام ہے۔ یہ پانی میں حل ہو جاتی ہے، پھر چمڑے کی رنگائی میں استعمال ہوتی ہے، خاص طور پر سوتی کپڑے کے رنگ کو پکا کرنے اور پانی کو صاف کرنے میں اسے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر صدیقی نے اس بات میں سارے ہلا دیا۔ پھر انہوں نے عمران کا بازو پانی سے باہر نکالا تو انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن لگتے ہی عمران کو جیسے کرنٹ سا لگا اور جیسے اس کے جسم میں کسی انتہائی ٹھنڈک اتار دی گئی ہو۔ گڈ، یہ واقعی کاستانی ریز کا درست توڑ ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر ڈاکٹر صدیقی کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ رہیں گے۔ کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صدیقی نے پوچھا۔ بہت ریلیف محسوس ہو رہا ہے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر ٹب کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کے جسم پر پورا لباس تھا جو سرخ پانی میں بھیگ کر عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک انجیکشن اور لگا دیں پھر میں بالکل اوکے ہو جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد عمران نے کہا تو ڈاکٹر صدیقی نے اس بات میں سارے لا دیا۔ پھر بیگ سے دوسرا انجیکشن نکال کر اس نے عمران کو دوسرا انجیکشن لگا دیا۔ ویری گڈ، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جوزف تم ڈاکٹر صاحب کو سٹنگ روم میں لے جاؤ اور ان کی خاطر مدارت کرو، میں لباس تبدیل کرنے جا رہا ہوں، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ سٹنگ روم میں داخل ہوا تو اس نے غسل کر کے لباس تبدیل کر لیا تھا اور اب اس کا چہرہ پہلے کی طرح حشاش بشاش تھا۔ ڈاکٹر صدیقی جو کرسی پر بیٹھے تھے عمران کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ نئی زندگی مبارک ہو عمران صاحب، ڈاکٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اللہ کا بہت کرم ہے، اس نے مجھے نئی زندگی دی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جوزف شمالی ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آیا جس پر جوس کے 2 گلاس اور کچھ پھلوں کی پلیٹیں تھیں۔ جوزف نے حیرت انگیز کام دکھایا ہے عمران صاحب، میری سمجھ میں تو ابھی تک یہ نہیں آ رہا کہ جو توڑ سائنسدانوں نے طویل عرصے کی تحقیق کے بعد دریافت کیا جوزف اس کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا۔ ڈاکٹر صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا افریقہ کے رہنے والے پراسرار سرزمین نہیں کہا جاتا ڈاکٹر صدیقی، افریقہ واقعی پراسرار زمین ہے، شروع سے ہی ایسا تھا کہ جو سب کچھ دقیانوسی اور من گھڑت ہے، لیکن آہستہ آہستہ تجربات نے بتایا کہ افریقہ کے ویچ ڈاکٹر سائنس میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں، البتہ وہ اسے سائنس نہیں کہتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جوزف جو چیز تم نے پانی میں ڈالی تھی اس کی کچھ مقدار موجود ہے؟ عمران نے جوزف سے کہا۔ یس باس، ڈبہ بھرا ہوا ہے، جوزف نے جواب دیا۔ تھوڑی سی مقدار کسی برتن میں ڈال لاؤ، عمران نے کہا۔ جوزف سر ہلاتا واپس چلا گیا۔ ڈاکٹر صدیقی اور عمران پھل کھانے اور پینے میں مصروف ہو گئے۔ عمران صاحب آپ پر ہولناک فائر کس نے کیا ہے؟ ڈاکٹر صدیقی نے پوچھا۔ میری ہونے والی بیوی کے رشتہ داروں نے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو ڈاکٹر صدیقی کا منہ حیرت کی شدت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، ان کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرائے جیسے عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ فی الحال میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ عمران نے ڈاکٹر صاحب کی حالت دیکھتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر صدیقی کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ آئی ایم سوری، نہ جانے کیوں میں نے یہ سوال کر دیا تھا، ڈاکٹر صدیقی نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ عمران مسکرا دیا۔ اسی لمحے جوزف ہاتھ میں ایک شیشی اٹھائے اندر داخل ہوا، شیشی میں سرخ رنگ کا پاؤڈر سا بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس پاؤڈر کو ڈاکٹر شناڈ کو بھجوا دیں اور میری تمام کیفیت بھی
انہیں لکھ کر بھجوا دے تاکہ وہ اس پر مزید ریسرچ کر سکے. اس طرح مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں گی. عمران نے شیشی جوزف سے لے کر ڈاکٹر صدیقی کو دیتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے اب مجھے اجازت. ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا. پھر جوزف انہیں پوسٹ تک چھوڑنے کے لیے آیا اور ڈاکٹر صدیقی اور جوزف جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے عمران نے ساتھ پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور اسے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. سلمان بول رہا ہوں. رابطہ قائم ہوتی دوسری طرف سے سلمان کی آواز سنائی دی. عمران بول رہا ہوں. سلمان تم نے دانش منظر فون کرنے سے پہلے رانا ہاؤس فون کیا تھا؟ عمران نے کہا جی ہاں پہلے میں نے رانا ہاؤس میں ہی فون کیا تھا. کیوں؟ سلمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. تم نے دانش منظر خصوصی کال کی تھی؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا. وہاں میں عام فون سے کیسے کال کر سکتا تھا؟ وہاں تو میں نے اسپیشل فون سے بات کی تھی جبکہ رانا ہاؤس عام فون سے بات کی تھی. لیکن آپ پر یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سلمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. تمہارے رانا ہاؤس فون کرنے کی وجہ سے رانا ہاؤس پر حملہ ہوا ہے. انہوں نے رانا ہاؤس کا نمبر ٹریس کر لیا تھا. بہرحال اب تمام فون کا کنیکشن خصوصی فون سے جوڑ دو. عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا. اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا اور سلمان کے جواب نے اس کی تصدیق کر دی تھی. عمران کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا. پھر ایک خیال کے تحت ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا. پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آ گیا. جوزف باہر کھڑا تھا. جوزف وہ مشین اور وہ لاشیں کہاں ہیں؟ عمران نے کہا. وہ سب ڈسٹرائے روم میں ہیں باس. جوزف نے جواب دیا تو عمران نے اس بات پہ سارے لا دیا. پھر ڈسٹرائے روم کی طرف بڑھ گیا. اس کمرے میں عمران نے خصوصی طور پر ایسی مشینری نصب کرائی ہوئی تھی کہ اس کمرے میں داخل ہوتی ہر قسم کی مشینری آن ہو جاتی تھی. اس لیے اس کمرے کو ڈسٹرائے روم کہا جاتا تھا. صالحہ اور تنویر ایک ہی کار میں پورے شہر میں گھومتے پھر رہتے. چونکہ ان دونوں کے فلیٹس ایک بلڈنگ میں تھے اس لیے جولیا کی طرف سے مشکوک افراد کو تلاش کرنے کے حکم پر وہ دونوں اکٹھے ایک ہی کار میں چل پڑے تھے. یہ کار صالحہ کی تھی اس لیے اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر صالحہ موجود تھی جبکہ سائڈ سیٹ پر تنویر بیٹھا ہوا تھا. میرا خیال ہے تنویر کہ ہمیں کسی ہوٹل میں بیٹھ کر کچھ دیر آرام کرنا چاہیے. میں تو گھومتے پھرتے ویسے بھی تھک گئی ہوں اور تمہارے چہرے پر بھی بیزاریت کے آثار طوفان کی طرح امڈے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا. بیزاریت تو ہونی ہے. بھلا یہ بھی کوئی کام ہے کہ پورے شہر میں گھومتے رہو اور مشکوک افراد کو تلاش کرو؟ اب مشکوک افراد کے سروں پر سینگ تو نہیں ہوتے؟ تنویر نے واقعی بیزار سے لہجے میں کہا. پھر میری تجویز ٹھیک ہے؟ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا. ہاں ان حالات میں تو بہترین تجویز ہے. تنویر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور صالحہ نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سارے لا دیا. پھر تھوڑا آگے جانے کے بعد اس نے کار ہوٹل پارک وے کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور اسے پارکنگ کی طرف لے گیا. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں پارک کے انتہائی خوبصورت اور شاندار انداز میں سجے ہوئے ہال کے کونے میں اکٹھے جوس پینے میں مصروف تھے. ایک بات بتاؤ تنویر, کیا تمہیں واقعی جولیا سے عشق ہے؟ اچانک صالحہ نے کہا تو تنویر بے اختیار چونک پڑا. کیا مطلب؟ تنویر نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا. میں نے کوئی مشکل لفظ تو نہیں بولا. اگر کوئی لفظ مشکل ہے تو بتا دو کہ اس کا سلیس معنی بتا دوں گا. صالحہ نے کہا تو تنویر نے بے اختیار ہنس پڑا. سلیس معنی بھی ہوتے ہیں کیا؟ بہت خوب. تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا. ہاں کیوں نہیں. صالحہ نے جواب دیا. ٹھیک ہے تو پھر بتاؤ کہ اس کی کیا معنی ہے؟ تنویر نے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی. اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس کے معنی نہیں آتے. صالحہ نے کہا تو تنویر اور میرے سے خوب ہنس پڑا. بنیاد اور شاعروں اور ادیبوں کے دل میں اس طرح آتا ہے. تنویر نے جواب دیا. مطلب ہمارے ایک مشہور شاعر کے بقول تم بھی اس کو دماغ کا خلل سمجھتے ہو. صالحہ مسکراتے ہوئے کہا. خلل دماغ کے باہر ہوتا ہے, اندر تو کچھ ہوتا ہی نہیں. میرے نزدیک تو عشق قطعی بےمانی لفظ ہے. تنویر نے جواب دیا. اوہ پھر میں یہ سمجھوں کہ تمہیں جولیا سے عشق نہیں ہے؟ صالحہ نے کہا. بالکل نہیں, قطعی نہیں. تنویر نے بڑے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا. پھر کیا ہے؟ کیا حواس کی تو پھر کیا ہے؟ تم اس کی وضاحت کرو گے؟ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا. مجھے وہ اتنی عزیز نہیں ہے. تنویر نے اسی طرح صاف لہجے میں کہا. کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ صالحہ نے شرارت بھرے لہجے میں کہا. ہاں تم بھی اچھی لگتی ہو لیکن صرف کام کی ساتھی کی حد تک. تنویر نے جواب دیا. اور جولیا کس طرح اچھی لگتی ہے؟ صالحہ پوری طرح کھل کر بات کرنے کے موڈ میں تھی. زندگی کے ساتھی کی حد تک. تنویر نے اسی طرح بغیر لگی لپٹی رکھے صاف انداز میں جواب دیتے کہا. اچھا لیکن عمران کو بھی یہی شاید لگتا ہے. پھر صالحہ نے کہا. چاہتا رہے, اس کے چاہنے سے میرا کیا بگڑتا ہے؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ جولیا بھی تمہاری بجائے عمران میں زیادہ دلچسپی لیتی ہے. صالحہ نے آخرکار دھماکہ کار ہی دیا. مجھے معلوم ہے. تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا. تو صالحہ کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے. تمہیں معلوم ہے, اس کے باوجود بھی تمہاری دلچسپی قائم ہے؟ صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے صالحہ؟ میں کسی کو پابند تو نہیں کر سکتا. تنویر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا. اگر جولیا اور عمران نے کسی دن شادی کر لی تب؟
صالحہ نے واقعی پوری طرح تنویر کو کنگالنے کے موڈ میں کہا۔ جس دن ایسا ہوا اس روز ان دونوں کو ہنی مون قبروں میں منانا پڑے گا۔ تنویر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور صالحہ بے اختیار ایک طویل سانس لے گئی۔ بس میرا انٹرویو ختم، اب اگر کہو تو میں تمہارا انٹرویو کروں، تنویر نے کہا تو صالحہ بے اختیار چونک پڑی۔ تنویر کا مزاج واقعی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مطلب ہے تم اسے انٹرویو سمجھ رہے تھے؟ جیسے لوگ انٹرویو میں جواب دیتے تم نے اسی طرح جواب دیا، اپنی طرف ہر بری بات سے انکار کر دیا۔ صالحہ نے مسکراتے کہا نہیں، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، میں جو کچھ سمجھتا ہوں بارملا کہہ دیتا ہوں، تنویر نے جواب دیا اور صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، اگر تم انٹرویو ہی لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو، بہرحال وقت تو گزارنا ہی ہے۔ صالحہ نے مسکراتے کہا میں نے محسوس کیا کہ تم عمران سے زیادہ ذہین ہو اور اس سے زیادہ اچھا بول سکتے ہو، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ عمران کے سامنے تم اکثر خاموش ہی رہتی ہو؟ تنویر نے کہا تو اس کے چہرے پر بے اختیار انتہائی حیرت کے تاثرات۔ اوہ، تم تو میری توقع سے بھی زیادہ ذہین ہو، تم نے واقعی انتہائی گہرا تجزیہ کیا۔ یہ بات درست ہے کہ میں بہت زیادہ ذہین ہوں، لیکن میں کسی سے کم نہیں، اور شروع میں جب میری عمران سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے مزاح میں اس کا خاصا مقابلہ بھی کیا تھا، لیکن جب سے میں سیکرٹ سروس میں شامل ہوئی اور مختلف مشنز میں عمران کے ساتھ کام کیا، مجھے احساس ہونے لگا کہ عمران ذہانت کے طور پہ ہم سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے عمران کی شخصیت کا ایک خاموش روب مجھ پر پڑ گیا، اس لیے اب کوشش کے باوجود میں خاموش رہتی ہوں۔ صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا میری ایک بات سن لو، عمران واقعی ذہانت اور کارکردگی میں سب سے آگے آئے اور وہ پاکیشیا کا ایک عظیم سرمایہ ہے، اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، لیکن اس کی اس کارکردگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی شخصیت سب پر ہر موقع پر حاوی رہتی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر تم اس مزاح کے معاملے میں کمپیٹ کرو تو اس سے تم پر خاصے خوشگوار اثرات پڑیں گے۔ تنویر نے کہا کیا مطلب؟ میں تمہاری بات سمجھی نہیں ہوں۔ صالحہ نے کہا عمران کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ٹاپ پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کام وہ صرف کارکردگی کی بنیاد پر ہی نہیں کرتا بلکہ گفتگو کے دوران بھی اس کے جملوں کی وجہ سے ٹیم اس سے مرعوب رہتی ہے، کیونکہ ٹیم میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اس کی فیلڈ میں مسلسل اس کا مقابلہ کر سکے، اور مجھے بھی یہ معلوم ہے کہ اس نے تمہیں کیوں زبردستی صفدر کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی ہے، صرف اس وجہ سے کہ تم ذہنی طور پر الجھی رہو اور نظام میں اس کا مقابلہ نہ کر سکو۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ تم اس کے سامنے کم از کم گفتگو میں دب کر نہ رہا کرو، بلکہ اسے ترقی بترقی جواب دو۔ اس طرح یقیناً وہ اس کی شخصیت کا روب ہے وہ کاسا کم ہو جائے گا۔ اس طرح ٹیم کی کارکردگی کے جواب میں عمران کے مقابلے ہر لحاظ سے ہم دباؤ سے بچ جائیں گے۔ تنویر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تمہاری بات درست ہے، اس لیے وعدہ کہ اب میں کوشش کروں گی۔ صالح نے کہا اور اب دوسرا سوال، کیا تم واقعی صفدر سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تنویر نے کہا صالح بے اختیار ہنس پڑی، تمہیں انٹرویو لینے کا طریقہ بھی نہیں آتا، میں نے تم سے کتنی گھما پھرا کر بات کی تھی اور تم نے سیدھا لٹ مار دیا ہے۔ صالح نے ہنستے ہوئے کہا اوہ سوری، میرا مزاج ہی کچھ ایسا ہے کہ میں سیدھا سا بات کر دیتا ہوں۔ تنویر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا دیکھو مجھے معلوم ہے کہ جب تک میں سیکرٹ سروس میں ہوں میں کسی سے شادی نہیں کر سکتی، اور میں سیکرٹ سروس میں رہنا چاہتی ہوں۔ صالح نے کہا تو تنویر بھی ہنس پڑا، تم واقعی گھما پھرا کر بات کرنے میں ماہر ہو کہ اب تیسرا اور آخری سوال، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا وہ بھی کر لو۔ صالح نے مسکراتے ہوئے کہا وہ سوال یہ کہ کیا تم اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن ہو؟ تنویر نے کہا ہاں بالکل 100% مطمئن ہوں، لیکن تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ کیا تم نے کچھ اور اندازہ لگایا ہے؟ صالح نے کہا ہاں، مجھے احساس ہوا ہے کہ تم اس سیکرٹ سروس میں شامل ہو کر بور ہو رہی ہو۔ تنویر نے کہا اوہ نہیں، دراصل میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ جونیئر رکن ہوں اور مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، اس لیے میں خاموش رہتی ہوں اور تم لوگوں کی کارکردگی کا اپنے طور پر تجزیہ کرتی رہتی ہوں۔ صالح نے جواب دیا ہم نے تمہیں کبھی جونیئر نہیں سمجھا اور نہ تم جونیئر ہو، مجھے معلوم ہے کہ X2 کے بغیر اس سے خصوصی صلاحیتیں دیکھ کے سیکرٹ سروس میں شامل نہیں کر سکتا، اس لیے تم بھی ہماری طرح باصلاحیت ہو۔ تنویر نے کہا بہت شکریہ تنویر، تم نے مجھے واقعی بہت حوصلہ دیا ہے، آؤ اب چلیں۔ صالح نے کہا تنویر مسکراتا اٹھا، پھر صالح نے کاؤنٹر پر بات کی اور وہ دونوں باہر آ کر پارکنگ کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد اس کی کار کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر آئی تو اچانک ڈیش بورڈ کے ٹرانسمیٹر کی مخصوص سیٹی کی آواز سنائی دی۔ صالح نے چونک کر کار ایک سائڈ پر رکھ کر روک دی، جبکہ تنویر نے ڈیش بورڈ کھول کر اندر موجود ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو جولیا کالنگ، تنویر کی آواز سنائی دی۔ یس تنویر بول رہا ہوں، تنویر نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھی کہاں ہے تنویر؟ عمران نے پوچھا۔ صالحہ ہے، تنویر نے جواب دیا۔ کوئی مشکوک آدمی نظر آیا؟ جولیا نے پوچھا۔ فی الحال تو مجھے اپنے علاوہ
اور کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا۔ تنویر نے جواب دیا۔ ساتھ بیٹھی سالیہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اچھا تم کیسے مشکوک ہو گئے؟ جولیا نے بھی ہنستے ہوئے کہا، جب تم کو اتا پتا نہیں ہوتا کہ مشکوک آدمی کی تلاش کا حکم دو گی تو پھر میرے علاوہ اور کون مشکوک ہو سکتا ہے؟ تنویر نے جواب دیا، اوہ تو یہ بات ہے، بہرحال اب ایک آدمی کا حلیہ اور نام معلوم ہوا، اب تمہیں آسانی ہو جائے گی۔ جولیا نے جواب دیا اور ساتھ ہی اس نے حلیہ اور نام بتا دیا۔ ٹھیک ہے چلو اب کوئی بات تو بنی، لیکن یہ بھی بتا دو کہ اسے کہاں دیکھا گیا ہے تاکہ وہاں اس کی تلاش کا کوئی آغاز کریں۔ تنویر نے کہا، یہ بات تو چیف نے نہیں بتائی، صرف حلیہ اور نام بتا کر تلاش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جولیا نے جواب دیا، تم نے پوچھنا تھا۔ تنویر نے کہا، جو بات چیف نہ بتائے وہ اس سے کیسے پوچھی جا سکتی ہے؟ اوور اینڈ آل۔ جولیا نے کہا، اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو تنویر نے ٹرانسمیٹر آف کر کے ڈیش بورڈ بند کر دیا۔ نام انتھونی تو بتا رہا ہے کہ یہ شخص کارمن نہیں بلکہ گریٹ لینڈ کا باشندہ ہے، جبکہ حلیہ کارمن آدمی کا بتایا گیا ہے۔ سارے نے کار آگے بڑھاتے ہوئے کہا، وہ یقیناً میک اپ میں ہوگا۔ بہرحال ہمیں سب سے پہلے ہوٹلوں میں چیکنگ کرنی چاہیے، تنویر نے کہا، لیکن سالیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اچانک اس نے کار کو تیزی سے سائڈ کی طرف کرنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ تنویر نے چونک کر پوچھا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے سلیے کے آدمی کو ہوٹل پارک میں پارکنگ کرتے دیکھا، وہ ایک کار میں بیٹھ رہا تھا۔ ٹھہرو مجھے یاد کرنے دو اس کی کار کی تفصیلات۔ سالیہ نے کار سائڈ پر روکتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر دی۔ اوہ ہاں مجھے یاد آ گیا۔ چند لمحوں بعد سالیہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیا تفصیلات ہیں؟ تنویر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ سالیہ نے اسے کار کا نمبر اور اس کا ماڈل سب کچھ بتا دیا۔ گڈ شو۔ آپ کسی پبلک فون پر چلو تاکہ میں اس کار کے بارے میں مزید رجسٹریشن آفس سے معلومات حاصل کروں، تنویر نے کہا، اور سالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کار ایک پبلک فون بوتھ کے قریب لے جا کر روک دی تو تنویر نیچے اترا اور تیزی سے پبلک فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سالیہ کار میں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد تنویر پبلک فون بوتھ سے نکل کر واپس کار میں آ گیا۔ یہ کار ریڈس کار ڈیلرز کی ملکیت تھی اور ان کا آفس اعظم روڈ پر ہے، وہاں چلو، تنویر نے کہا، اور سالیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد آفس اعظم روڈ پر کار آ گئی اور سامنے ڈیلرز کے آفس کے پاس پہنچ گئی۔ آؤ، تنویر نے کہا اور کار سے اتر کر نیچے گیا تو سالیہ بھی نیچے اتری۔ اس نے کار لاک کر دی، پھر وہ دونوں آفس میں داخل ہو گیا۔ یس سر، ایک نوجوان نے تنویر کے کاؤنٹر کے قریب پہنچتے ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہمارا تعلق اسپیشل فورس سے ہے۔ تنویر نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے اسپیشل فورس کا سرکاری کارڈ نکال کر اس نوجوان کے سامنے تھمایا، پھر اسے بند کر کے واپس جیب میں ڈال لیا۔ جی فرمائیے، نوجوان نے اس بار قدر الجھے ہوئے لہجے میں کہا تو تنویر نے اس کار کا نمبر بتا دیا۔ مجھے بتائیے کہ یہ کار آپ نے کس سے دی ہے؟ تنویر نے کہا، سوری جناب، اس نمبر کی کار ہمارے ادارے کے پاس نہیں ہے، نوجوان نے جواب دیا، جبکہ رجسٹریشن آفس سے بتایا گیا کہ یہ کار آپ کے ادارے کے پاس رجسٹرڈ ہے۔ تنویر نے سخت لہجے میں کہا، نہیں جناب، ایسی بات نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، نوجوان نے کہا اور ایک رجسٹر اٹھا کر اس نے تنویر کے سامنے رکھ دیا۔ تنویر نے رجسٹر اور اس میں درج کاروں کے نمبر وغیرہ چیک کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے رجسٹر بند کر دیا، اس میں واقعی وہ نمبر درج نہیں تھا۔ مینیجر سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تنویر نے کہا، یس سر، سائڈ راہداری پر ان کے آفس کا دروازہ ہے۔ نوجوان نے جواب دیا۔ کیا نام ہے ان کا؟ تنویر نے پوچھا۔ آصف رحمان، نوجوان نے جواب دیا اور تنویر سر ہلاتا ہوا اس راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ سالیہ اس کے پیچھے تھی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک آفس میں موجود تھے جس میں ایک ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا۔ مجھے آصف کہتے ہیں جناب، اس نے اٹھ کر کہا، ان دونوں کا استقبال کیا۔ آپ کے سیلز مین آپ کو ہمارے متعلق بتا دیا ہوگا، میرا نام ماجد ہے اور یہ میری ساتھی مس افشاں۔ تنویر نے کہا، جی ہاں، مجھے فون پر بتا دیا گیا کہ آپ کا تعلق اسپیشل فورس ہے اور آپ کسی کار کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ مینیجر نے کہا، ہاں، ہمیں رجسٹریشن آفس سے معلوم ہے کہ یہ کار آپ کے ادارے کے نام رجسٹرڈ ہے، بلکہ آپ کا سیلز مین اور اس کا رجسٹر بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تنویر نے کہا، جی ہاں، آپ کو درست بتایا جا رہا ہے، یہ کار ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہم سے خریدی گئی، لیکن پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم نے اسے فروخت کر دیا۔ شاید خریدنے والے نے اسے اپنے نام ٹرانسفر نہیں کرایا ہوگا۔ ایسا تو اکثر ہوتا ہے، مینیجر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کے پاس اس کی فروخت کا ریکارڈ ہوگا، وہ دکھائیے، تنویر نے کہا تو مینیجر بھی اختیار چونک پڑا۔ اوہ نہیں، ہمیں کیا ضرورت تھی اس کا ریکارڈ رکھنے کی؟ مینیجر نے منہ بناتے ہوئے کہا، دیکھیں آصف رحمان صاحب، میں زبان سے زیادہ ہاتھ سے بات کرنے کا عادی ہوں، اس لیے اس بات کو غنیمت سمجھیں کہ میں ابھی تک زبان سے ہی بات کر رہا ہوں۔ تنویر نے اس بار غراتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ آپ مجھے دھمکا رہی ہیں؟ میں معزز اور شریف کاروباری آدمی ہوں۔ آصف رحمان نے غصیلے لہجے میں کہا، جب تمہارا کاروبار ملکی سلامتی کے خلاف استعمال ہونے لگے تو پھر تم جیسے کاروباری آدمی کے جسم کے 1000 ٹکڑے بھی کیے جائیں تو بھی کم ہے۔ یہ کار
تمہارے پاس سے گئی ہے۔ تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، سوری، جو میں نے بتایا وہ درست ہے، آپ تشریف لے جائیں اور جو آپ سے ہو سکتا ہے کر لیں۔ ہماری ایجنسی انتہائی طاقتور ہے، خود آپ سے اور آپ کی ادارے سے نمٹ لے گی۔ آصف رحمان نے بھی اس بار غصیلے لہجے میں کہا تو تنویر اٹھ کھڑا ہوا۔ مس افشاں، باہر جا کر سیلز مین کو آف کر دو اور آفس کے باہر بند بارڈر لگا دو۔ تنویر نے کہا تو سالہ تیز سمڑی، کیا مطلب؟ میں پولیس کا فون کرتا ہوں۔ آصف رحمان نے فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے تنویر کا بازو بجلی کسی تیزی سے گھوما اور آصف رحمان بھرپور تھپڑ کھا کر چیختا کرسی سمیت دوسری طرف جا گرا۔ تنویر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ لیا اور پھر اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ آصف رحمان کے حلق سے ایک چیخ نکلی، اب بتاؤ ورنہ میں تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا۔ تنویر نے اس کے پہلو میں زوردار لاتے مارتے ہوئے کہا، بتاتا ہوں، خدا کے لیے مت مارو، بتاتا ہوں۔ آصف رحمان نے انتہائی کربناک انداز میں چیختے ہوئے کہا تو تنویر نے اسے گریبان سے پکڑ کر سیدھا کیا اور ایک کرسی پر ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکالا اور اس کی نال آصف رحمان کی گردن کی طرف کر دی۔ بتاؤ، تنویر کے لہجے میں اس قدر گھرراہٹ تھی کہ آصف رحمان کا پورا جسم بری طرح کانپنے لگا۔ یہ کار ہوٹل الیگزینڈر کے مینیجر جاسکی نے بک کرائی ہے، اس نے ڈبل معاوضہ دیا تھا، اور جو ڈبل معاوضہ دے ہم سے ایسی کار دیتے ہیں جس کا اندراج رجسٹروں میں نہیں ہوتا۔ آصف رحمان نے جواب دیا، اگر تمہاری بات غلط نکلی تو؟ تنویر نے کہا، نہیں، میں درست کہہ رہا ہوں۔ آصف رحمان نے جواب دیا تو تنویر کا ہاتھ گھوما اور آصف رحمان کی کنٹھی پر اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک پڑا اور وہ چیخ کر ایک بار پھر کرسی سے نیچے جا گرا۔ نیچے گرتے ہی اس نے اٹھنے کی ایک بار پھر کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے تنویر کی لات حرکت میں آئی اور دوسری ضرب کھا کر آصف رحمان ساکت ہو گیا تو تنویر نے ریوالور جیب میں ڈالا، پھر تیزی سے آفس کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کی کار انتہائی تیز رفتاری سے ہوٹل الیگزینڈر کی طرف بڑھی چلی جا رہی